السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان اللہ کا چنا ہوا مہینہ ہے، تمام مہینوں سے افضل، ہم سب کے لیے باعث رحمت، جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے سب کو پکارا جاتا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر تلاش کرنے والے، اے خیر کے شائق شوقین آگے بڑھو۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر چاہنے والے، اے برے کام کرنے والے، برائی کے طلبگار، اقصر کمی کر دو، رک جاؤ، سٹاپ اٹ۔ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ ہم سب اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ رمضان میرے لیے ایک یونیک رمضان کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی میں ہم نے کئی رمضان دیکھے ہیں، رمضان ہر سال لوٹ کر آتا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں، لیکن آخر وہ کیا بات ہے، وہ کیا خاص چیز ہے کہ جو ہمیں اس رمضان میں حاصل کرنی ہے، جو ہم نے اب تک حاصل نہیں کی؟ ہم اس رمضان میں اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ میرے لیے وہ کون سا سب سے اہم ترین گول ہے؟ میرے لیے رمضان کے اعتبار سے وہ کون سی ٹاپ پرائرٹی ہے؟ وہ کون سی ایک خاص چیز ہے کہ جس پر میں نے کام کرنا ہے پورا رمضان، اور پھر اینڈ پر دیکھنا ہے کہ کیا وہ چیز میرے اندر آئی ہے یا نہیں؟ رمضان تو چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو ہر طرف سے خیر و بھلائی آتی، آپ بہت کچھ سمیٹ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایک خاص چیز کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے مزید قریب ہونا، اللہ کی قربت، تقرب اللہ، اللہ کے قریب ہونا، روزہ رکھ کر اللہ کے قریب ہونا، تراویح پڑھ کر اللہ کے قریب ہونا، دعا کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا، ذکر کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، ہر چھوٹی اور بڑی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام کے ذریعے، کچھ بھی میں کروں، میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا گول کیا ہو کہ اس کے ذریعے مجھے کیا ملے؟ کیونکہ انسان جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اس کا کوئی بدلہ چاہتا ہے، کوئی صلہ چاہتا ہے۔ مثلاً آپ کسی بھی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی سفر اختیار کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی منزل ہوتی ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ گھر سے نکلے، یہاں آنے کے ارادے سے آپ نے اپنی گاڑی انہی سڑکوں پہ ڈالی اور ایک خاص جگہ پر آ کر پہنچے۔ اگر یہ ایڈریس آپ کو معلوم نہ ہوتا تو خواہ آپ 1 گھنٹہ بھر گاڑی چلاتے، آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو یہاں پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کہ آپ نے راستہ معلوم کیا اور منزل کا پتہ لگا کر وہاں پہنچے۔ ہمیں بھی رمضان میں اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں پہنچنا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے۔ میں آج دورہ قرآن سننے جا رہی ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، میں قرآن پڑھا رہی ہوں، میں ذکر کر رہی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں کہ کسی کو کھلا سکوں، کسی کا روزہ افطار کرا رہی ہوں، کسی کے لیے سحری بھجوا رہی ہوں، کسی کے لیے راشن کا بندوبست کر رہی ہوں۔ کیوں کر رہی ہوں؟ کیا چاہتی ہوں؟ مجھے کیا حاصل کرنا ہے؟ ایک ہی چیز ہر وقت ذہن میں گونجتی رہے، مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اس کے سوا کسی اور چیز پہ راضی نہ ہو، مجھے ہر کام سے اللہ کا قرب چاہیے۔ جب روزہ رکھ رہے ہوں، سحری کے لیے اٹھے، نیند سے آنکھ نہیں کھل رہی، تھکے ہوئے ہیں رات کے، لمبا قیام کر کے سوئے، اب اٹھا نہیں جا رہا، کیوں اٹھنا ہے؟ کس کے لیے اٹھنا ہے؟ اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ اس تکلیف سے، نیند توڑنے سے کیا چاہیے؟ اللہ کا قرب چاہیے، مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، کیونکہ میرے لیے وہ ہستی سب سے اہم ہے، باقی سب تو اس کی مخلوق ہیں۔ کوئی پیارے سے پیارا انسان آپ کا اس کی کریشن ہے، کوئی محبوب سے محبوب ترین چیز آپ کی سونے چاندی کے ڈھیر کریشن ہے اس کی۔ یہ نہیں، ان کا بنانے والا چاہیے، اس کی محبت چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، اس کی معرفت چاہیے، اس کی پہچان چاہیے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والی ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگتے رہیں، جتنا چاہے بھاگیں، کوئی بھی چیز سمیٹیں، جتنی چاہے سمیٹ لیں، لیکن بالآخر ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔
وہ سب چیزیں رکھی رہیں گی، آپ چلے جائیں گے دنیا سے. نہیں، مجھے ختم ہونے والی چیزیں نہیں، ان سے آگے کچھ چاہیے. وہ چاہیے جس کو کبھی فنا نہیں ہونا. حی لا یموت، جو زندہ ہے، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ جاگتا ہے، جسے کبھی نیند نہیں آتی، جسے کبھی اونگ نہیں آتی. سب غافل ہو جاتے ہیں، وہ لمحے بھر کے لیے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی غافل نہیں ہوتا. مجھے اس کو راضی کرنا ہے، مجھے اس کو خوش کرنا ہے. اس لیے رمضان کی ساری بھاگ دوڑ، سال کے 11 مہینے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کی ساری بھاگ دوڑ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اور یہ کر رہا ہے یا نہیں. انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا. تو صبح سے لے کر رات تک کوئی بھی کام کرے، مثلاً اٹھنے کے بعد آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہیں لیکن آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، تو وہ بھی آسمانی دنیا پر قریب آ کر آپ کو پکار رہا ہے، مانگو جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، میں دوں گا تمہیں. تو جب انسان کا کنیکشن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نیند جیسی چیز بھی چلی جاتی ہے. آپ نے دیکھو گا آپ گہری سے گہری نہیں سوئے، لیکن اگر کوئی آپ کا محبوب ترین انسان آ جائے تو کیا آپ سوتے رہیں گے؟ سب چھوڑ کے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ ظاہر بھی نہیں کریں گے کہ میں نیند سے اٹھا ہوں. یہ ناگواری کے اثرات بھی نہیں آئیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کچن میں جاتے ہیں، افطاری بناتے ہیں یا لگاتے ہیں، یا جو بنا رہے ہیں ان کو انسٹرکشنز ہی دیتے، کچھ بھی کرتے ہیں. اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے باقی سب گھر والے سو رہے ہیں، میں کیوں جاگ رہی ہوں؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ سارے کام میرے ہی ذمے، سب آرام کریں اور میں کام کروں. اس سے اچھا تھا عورت نہ ہوتی، کچھ اور ہوتی، عورت نہ ہوتی. اتنے کام کرنے پڑتے ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ پہ. کیا سوچ آپ کا دل ٹھنڈا کر دے گی؟ کیا چیز آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑا دے گی؟ کس چیز سے آپ پرسکون ہو کر شکر گزار ہو جائیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ میں سارے گھر والوں کے لیے سحری کا انتظام کروں، سب کو میں کھانا کھلاؤں. میں کیوں کھانا بنا رہی ہوں؟ میں کیوں سحری تیار کر رہی ہوں؟ میں کیوں کچن میں کھڑی ہوں جبکہ لوگ آرام سے ابھی سو رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. سارا غم جاتا رہے گا کیونکہ رب چاہیے. پھر اس کے بعد آپ سب کو کھلا چکتے ہیں، سب میز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. باقی کام کس کا رہ جاتا ہے؟ آپ کا رہ جاتا ہے. اور کبھی کبھی غصہ بھی آنے لگتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، اٹس انفیئر، اور آپ برتن پٹکنے لگتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے، غصے سے بھرے ہوئے ہیں. کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ ایک ایک برتن کیوں پیار سے اٹھاؤں، کیوں واش کروں یا واش کرنے کے لیے رکھوں؟ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. ہم دنیا بھر کے انسانوں کی خدمت کو باعث فخر سمجھتے ہیں. اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سوشل ورکر ہے، وہ خدمت خلق کا کام کرتا ہے، وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے، آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، آپ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اتنا اچھا انسان انسانوں کے کام آتا ہے. لیکن کیا وہ انسان نہیں جو آپ کے گھر میں ہے؟ گھر والوں کی خدمت، گھر والوں کی مدد کر کے آپ کے اندر وہ اطمینان کیوں نہیں آتا؟ آپ اس کو کام کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ باعث اجر کیوں نہیں؟ اس پر کوئی اور آپ کو اجرت نہیں دے سکتا، لیکن وہ جانتا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں. پھر چونکہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے تو اندر سے طرح طرح کے خیال اٹھتے ہیں. آپ کو اپنی کوئی بہن یاد آ جاتی ہیں، اس کے گھر میں تو اتنے نوکر ہیں، اس کو تو ایسی اور ایسی فیسلٹیز حاصل ہیں، اس کے گھر میں تو آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، ڈش واشر ہے. اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، میری قسمت پھوٹ گئی، میں یہاں کیوں آ گئی؟ ساری شکر گزاری جاتی رہتی ہے. نہیں بھائی، مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ آپ کے لیے امتحان ہے، اس کے لیے کوئی اور ہوگا جو آپ کو نہیں پتا. وہ ڈش واشر میں برتن ڈالتے ہوئے کسی اور بات پہ روتی ہوگی، آپ ڈش واشر کے لیے رو رہے ہیں، اس کے پاس ڈش واشر ہے، وہ پھر بھی رو رہی ہے، اس کا ہم و غم کچھ اور ہے. کیونکہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے. صرف سکون اس کو ہے جس کے دل میں رب ہے، جو اپنے سب کام رب کے لیے کرتا ہے، جو بھی اس کے حصے میں آ گیا. یہ کاموں کی تقسیم بھی ایسی ہے جیسے رزق کی تقسیم ہوتی ہے. اس لیے غم نہ کریں، دکھی نہ ہوں، اپنے رب کے لیے کریں. پھر نماز پڑھتے ہیں آپ، کیوں پڑھ رہی ہوں، کیوں کھڑی ہوں؟
اللہ تیرے لیے. پھر قرآن کھولا آپ نے, تلاوت ہو رہی ہے. اف, یہ جو رمضان میں پورا سپارہ پڑھنا پڑتا ہے, میں تو جڑی جاتی ہوں بیٹھے بیٹھے. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہ پڑھیں, بند کر دیں. نہیں, پڑھنا ہے. کس کے لیے؟ رب کے لیے, اس کے قریب ہونے کے لیے. جاب پہ جانا ہے, کام پہ جانا ہے, پھر پاؤں بوجھل ہونے لگتے ہیں. اب روزہ رکھ کے بھی کام پہ جانا ہے. کاش ہمارے لیے کوئی کمانے والا ہوتا. کتنی خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جن کے گھروں میں کمانے والے ہیں اور وہ اس وقت سو رہی ہیں, آرام کر رہی ہیں. بھئی سونے والے اور کام کرنے والے برابر نہیں ہوتے. اگر اللہ نے آپ کے ذمے کوئی کام رکھ دیا ہے اور آپ کو ہمت توفیق دی اور کچھ صلاحیت دی اور آپ کام کرنے والے ہیں, تو کام کرنے والے کام نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں. کیوں کروں کام؟ اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. گھر پر ہیں, آپ سونا چاہتے ہیں, بچے سونے نہیں دے رہے, ان کو اسکول جانا ہے لیکن وہ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں, اب ان کو ناشتہ کرنا ہے. آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ روزے کی حالت میں ہیں, ایک آ کے جگاتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے, آپ کو غصہ آ جاتا ہے, آپ ایک چیخ لگاتے ہیں, چلے جاؤ یہاں سے. نہیں بھائی, میں روزے سے ہوں, چیخنا نہیں ہے بچوں کے ساتھ. کیوں نہیں چیخوں؟ اللہ کے لیے, روزے سے ہوں. ہر سٹیپ پر پھر آپ کسی غریب کی مدد کے لیے نکلتے ہیں, کسی بیمار کی عادت کے لیے نکلتے ہیں. اوہ, اس کو بھی رمضان میں بیمار ہونا تھا. ہاں, یہی وقت تھا اس کی بیماری کا, اور یہی وقت تھا میرے امتحان کا, اور یہی وقت ہے عادت کا. کیوں جاؤں عادت کے لیے؟ کس کے لیے؟ بولے نا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر شام ہونے کو ہے, گرمی کا موسم ہے, پھر کچن میں تو اے سی بھی نہیں, سب مزے کر رہے ہیں, میں پسینے سے شرابور. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. افطار کا انتظام, ایک بندے کو افطار کراتے ہیں تو کیا پاتے ہیں؟ تو اس کے پورے روزے کا اجر آپ کو بھی مل جاتا ہے. اور کھانا کھلانا تو جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی کہ آپ فرما رہے تھے, یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو, سلام کو عام کرو, سلام کو رواج دو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو. سلامتی کے ساتھ پیسفلی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, امن کے ساتھ. سلام ہر ایک کو, جس کو پہچانتے ہو, جس کو نہیں پہچانتے, سب کو سلام. اس سے آپ سارے لوگوں کے ساتھ, صرف اپنے رشتہ دار اور دوست نہیں, سب لوگوں کا حق دے رہے ہیں, سب آپ سے امن میں ہیں. پھر کھانا کھلا رہے ہیں, لوگوں کی تکلیف بھوک دور کر رہے ہیں, اور پھر اللہ کا حق بھی دے رہے ہیں. تو جو شخص بندوں کا حق اور اللہ کا حق دیتا ہو, دنیا میں بھی اس کے دل میں سکون ہی سکون ہوگا, اور آخرت میں بھی امن ہی امن, چین, سکون. تو اس لیے کسی بھی کام کے آنے پر, کسی بھی کام کے کرنے پر پریشان نہ ہوا کریں. یہ سب کچھ کیوں, کس کے لیے؟ اور خصوصاً اس رمضان میں بار بار اس کی پریکٹس کرنا ہے. میرا یہ سب کچھ اللہ کے لیے. ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی, اور میری قربانی, و محیایا, اور میری زندگی, و مماتی, اور میری موت, للہ رب العالمین, سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے, سب اس کے لیے ہے, اس کے نام ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم انہیں خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, ان کو امپریس کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, لیکن نتیجہ ہم سب نے دیکھ لیا نا, کچھ ملتا ہے ان سے. وہ بیچارے دیں بھی تو ہماری توقعات کا لیول تھوڑا اور اوپر ہو جاتا ہے. وہ وہاں دوڑ بھاگ کے پہنچتے تو ہم تھوڑے اور اوپر چڑھ چکے ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں تک آ جاؤ. وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے پہاڑ پہ اگر دو لوگ چڑھ رہے ہوں تو نیچے والے نے اوپر والے کو میٹ کرنا ہو, تو بائی دا ٹائم نیچے والا اوپر والے تک آتا ہے وہ تھوڑا اور اوپر جا چکا, پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں بھی ذرا اوپر اور چڑھ جاؤں. جب تک آپ اس تک پہنچتے وہ تھوڑا اور اس کا نخرہ بڑھ چکا ہوتا ہے, اور آپ تھک ہار جاتے ہیں. اس کو پاتے پاتے بندوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑیے, اپنے رب کو راضی کر لیجئے. اگر رب راضی ہو گیا تو بندے بھی ہو جائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائیں, اچھے اچھے کام کریں, رحمان ایسے لوگوں کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. آپ رب کو راضی رکھیں, سارا جگ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور اگر پھر بھی نہ ہو, کوئی شکایت ان کو رہ بھی جائے, تو فکر کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد بندوں کو راضی کرنا نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور جب ہم بندوں کو بھی راضی کریں تو اس لیے کریں کہ اس سے بھی رب راضی ہو. میں اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو کیوں مناؤں؟ میری بھی تو کوئی عزت ہے,
میں کیوں منتیں کروں؟ میں بھی نہیں بولتی. ٹھیک ہے نہیں بولے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر کو عادت ہو جاتی ہے کہ بیوی کو مجھ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، وہ صبر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ نگاہیں پھیر لیتا ہے. اسی طرح بچے، رشتہ دار، دوست احباب، کس پہ مان ہے؟ کون اپنا ہے؟ سب بے وفا ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کو جواباً اچھا ملے گا. ایسے لوگ دنیا میں گن کے بھی آپ کو نہیں ملیں گے کہ آپ ان کے ساتھ برا کریں اور وہ آپ کے ساتھ اچھا کریں. لہٰذا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر ہمارے ماں باپ کا حق رکھ دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا کرو، تو اس لیے نہیں ہمیں کرنا کہ وہ ہمیں اور دیں. ساری زندگی سے بےچارے دے رہے ہیں، اب ہم صرف ان کی خوشامد اس لیے کریں کہ ان سے کچھ اور مل جائے، تو یہ نیت اچھی نہیں ہوگی. یا پھر اس بات کا بہانہ کر لیں وہ کون سا ہمارا خیال رکھتے ہیں، ان کو بھی تو فلاں بچہ زیادہ پیارا ہے، بس ٹھیک ہے اسی کے پاس جائیں، ہم سے کیا لینا ہے. ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے والدین کو راضی کر رہے ہیں، چاہے والدین ہمارے حقوق نہیں دیتے، چاہے وہ ہم پر کسی اور بچے کو فوقیت دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے رب نے فرمایا ہے، اور وہ ہمیں کبھی غلط مشورہ نہیں دے سکتا. اس کا ہر حکم، اس کی ہر بات ہمارے فائدے میں ہے. تو اس لیے اس رمضان میں اپنے اندر بار بار ہر کام کرتے وقت ایک ہی چیز دہرانی ہے، رب کے لیے، میں رب کے لیے، میرا ہر عمل رب کے لیے، میرے روزے، میری نماز، میری قربانی، میرا صدقہ خیرات، میری بندوں کی خدمت، ہر چیز میرے رب کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رب کتنی زیادہ جزا دے سکتا ہے اس وقت جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب ہر ایک کو اپنی پڑتی ہے نا دنیا میں بھی، تو کوئی آپ کو نہیں پھر پوچھتا، ہر ایک کو اپنا ہی فکر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن سب کو کس کی پڑی ہوگی؟ کون کس کے لیے سوچ رہا ہوگا؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو اس وقت اگر آپ نے اس دنیا میں اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی خوشی کے لیے سب کام کیے اور اس کو راضی کر لیا، تو اس وقت پھر کوئی مشکل نہیں. وہ کہتے ہیں نا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت. رب سے ملاقات اور رب کا دیدار یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں تو ممکن بھی نہیں. کیونکہ دنیا میں اس وقت کریشن میں سے سب سے مضبوط چیز کیا ہوتی ہے؟ پہاڑ سب سے مضبوط آپ کی چیز نظر آتی ہے نا. اور پہاڑوں میں سے ایک بہت مضبوط پہاڑ تھا، نام کیا تھا اس کا؟ طور، جس کی قسم اللہ نے کھائی. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارینی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم دیکھ سکتے ہی نہیں، پاسبل نہیں، یہاں ممکن ہی نہیں، تمہارے اندر وہ کیپیسٹی ہی نہیں. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، تو کیا ہوا جب اللہ نے اس پہاڑ پہ تھوڑی تجلی ڈالی تو پہاڑ کا حال کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ. اور موسیٰ کا حال کیا ہو گیا؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، بے ہوش ہو گئے. پہاڑ بھی طاقت نہیں رکھتا مضبوط ترین ہونے کے باوجود. اگر اس وقت مضبوطی پہاڑ کی محسوس نہیں ہوتی تو آپ کسی بھی پتھر کو ذرا ہاتھ میں لے کے دیکھیے، کسی چٹان پہ ذرا ہاتھ رکھ کے دیکھیے، وہ ہاتھ رکھیں گے تو لگے گا جیسے آپ کو دھکا دے رہی ہے، آپ اس کو نہیں ہلا سکتے، اتنی مضبوطی اس کے اندر ہوتی ہے. اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس لیے کہ وہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو میں اور آپ تو پہاڑ کے مقابلے میں بہت ہی لچکدار ہیں، اس دنیا میں نہیں ممکن. لیکن جب انشاءاللہ آپ اللہ کو راضی کر کے آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جسمانی قوت جو پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگی، نظر میں وہ قوت، ابھی تو ہم عین کے لگائے رکھتے ہیں نا تب بھی سب صحیح نظر نہیں آتا، نگاہوں کو وہ قوت، دل کو وہ قوت، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم نگاہوں سے تو دیکھ لیتے ہیں، دل میں برداشت نہیں ہوتی اس کو دیکھنے کی. بعض سین ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ دیکھتے ہیں آنکھ بند کر لیتے ہیں، تو وہاں یہ ساری قوتیں ملیں گی. یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ یہ ایمان کی مضبوطی، اخلاق کی مضبوطی، کردار کی مضبوطی، اس چیز کی مضبوطی کہ آپ سب کچھ اللہ کے لیے کر سکتے ہیں. یہ ایک مضبوط کیریکٹر کی علامت ہے کہ آپ بندوں کے رویوں کے تابع نہیں ہیں. بندوں کے رویے کے تابع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسا وہ کریں ہم بھی ویسے ہی کریں. اگر وہ اسمائل کریں تو ہم بھی کریں گے، وہ سلام کریں تو ہم بھی کریں گے، وہ ہمیں کچھ دیں گے تو ہم بھی دیں گے، وہ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے، اور اگر وہ اچھے نہیں تو ہم بھی اچھے نہیں. ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ نہیں، یہ کردار کی مضبوطی نہیں ہے،
یہ ایروگینس ہے. ایروگینس والی بھی ایک اکڑ ہوتی ہے لیکن وہ توڑ دی جاتی ہے, اور ایک کیریکٹر کی مضبوطی ہوتی ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو جو بندہ ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا, اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہوگا, اس کے اندر یہ مضبوطی ہوگی کہ کوئی اس کو کھلونا نہیں بنا سکتا. وہ کسی کی خواہشات کا کھلونا نہیں بنتا. خواہشات کا کھلونا بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ دوسرے کی مرضی پر چلیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا پہنے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ ننگے ہو کر پھریں تو آپ ان کی خوشی کے لیے لباس مختصر کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھل کود کریں ان کی خوشی کے لیے تو آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں آپ وہی کرنے لگتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک مضبوطی نہیں ہے. نہیں, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا اس کا جو مطالبہ یا اس کا جو ہے یہ میرے رب کو پسند ہے یا نہیں. تو ایمان کی مضبوطی اور کردار کی مضبوطی اس وقت آتی ہے جب انسان سب کچھ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے رب کے لیے. پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دھو کے نیکی کا کام نہیں چھوڑتا کہ میں فلاں سے بہت تنگ ہوں, میں اب یہ مزید نیکی نہیں کر سکتا, فلاں نے مجھے بہت اریٹیٹ کر دیا اس لیے اب میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. نہیں, فلاں جو مرضی کرے, جو چیز میرے رب کو پسند ہے میں تو اپنے رب کی خوشی کے لیے کرتا جاؤں گا. اور جب انسان رب کی خوشی کے لیے کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا, چلے بھی تو اس کے لیے کوئی بہت اہم بات نہیں ہوتی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے دیکھ کے تکلیف ہوتی, اریٹیشن ہوتی ہے, لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں اس انسان کو پڑتا کیونکہ اس کو پتا ہے وہ جس کے لیے کر رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے. تو اس رمضان میں کیا حاصل کرنا ہے؟ رب کی خوشی. کس کو پانا ہے؟ رب کو پانا ہے. ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا صبر نہیں آتا. صبر صرف اس وقت آتا ہے جب انسان کس کے لیے کرے؟ رب کے لیے, اللہ کے لیے. یہی آپ کو میسج دینا تھا کہ اس رمضان کا اپنا موٹو بنا لیں کہ مجھے کیا حاصل کرنا ہے؟ اللہ کا قرب. اپنے اپنے الفاظ میں جو چاہیں لکھ لیں, میرا سب کچھ میرے رب کے لیے اور میرا رب مجھے کافی ہے, حسبی و کفا. اور بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے, ان کی جو دلداری کرنی ہے, ان کو جو خوش کرنا ہے, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا, اس لیے نہیں کہ وہ مجھے اپریشیٹ کریں کہ ہائی کتنے اچھے اخلاق کا بندہ. نہیں بھائی, آپ سے نہیں چاہیے, اس سے چاہیے, اس سے تعریف چاہیے, اس کی خوشی چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ آ جائے گا کہ آپ اپنے دشمن کو بھی جا کے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں. کوئی شخص جو آپ کے ساتھ کتنی بھی بد اخلاقی کر چکا ہو, آپ اس کو بھی جا کے بہت اچھی طرح مل سکتے ہیں, کیونکہ آپ اس کے لیے نہیں مل رہے, اپنے لیے نہیں کر رہے. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ رب کے لیے. بلندی صرف اس انسان کو ملتی ہے جو بلندی چاہتا ہے. اور بلندی کس میں ہے؟ لوگوں کی باتوں اور لوگوں کے رویوں سے اوپر اٹھ جانے میں, لوگوں کی خواہشات کا تابع ہونے کی بجائے اللہ کی مرضی کے تابع ہونے میں. تو انشاءاللہ اگر آپ نے اس کی نیت کر لی اور آپ نے اگر یہ سبق یاد کر لیا تو میں سمجھوں گی کہ میرا لاہور آنا فائدہ مند ہو گیا. میں صرف ایک پیغام دینے آئی ہوں, اور وہ کیا کہ اس رمضان میں اپنے رب کو پالیں, اس کے قرب کی لذت پالیں اور اس کی محبت کا لطف اٹھا لیں. ہر غم سے بے نیاز ہو جائیں گے, کیونکہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ نہیں کہ یہ اچانک کوئی آخرت میں ہو جائے گا, یہ یہاں سے پریکٹس کرنی ہے اللہ کا دوست بننے کی, کہ دل میں کوئی غم نہ رہے, ہمیشہ پر امید رہیں, اس سے مانگتے رہیں, اس کی طرف دوڑتے رہیں, اس کی خوشی کے لیے ہر ایک کے کام آئیں, دوست کے بھی, دشمن کے بھی, اپنے کے بھی, پرائے کے بھی, ہر ایک کے ساتھ اچھا. رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ تبدیلی آ جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسی طرح اگر انسان وہ طریقے اختیار نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, اور اپنے طرف سے کچھ من گھڑت طریقے ایسے اختیار کر لیتا ہے جن کے نتیجے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا, اس کی رضا تک پہنچ جائے گا, تو یہ بھی انسان کی ایک غلط فہمی ہے, ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو دور ہونا چاہیے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے تقویٰ کی, کہ تقویٰ جو ہے وہ انسان کے اندر غلط سوچ, غلط راستوں, غلط گفتگو, غلط کاموں, غلط معاملات اور تمام تر نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی ایک صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام آفات اور مصیبتوں سے جان چھوٹ نہیں سکتی مگر اللہ کے ساتھ خالص ہو کر, اخلاص کے ساتھ. جب انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تو ہی انسان ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے, اور اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر زہد نہ ہو.
زہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، اس ساری دنیا کے اٹریکشنز میں سے نکل کر اپنے رب کو ہر چیز سے زیادہ چاہنا، اپنے رب کی محبت حاصل کرنا. اور وہ کہتے ہیں کہ زہد حاصل نہیں ہو سکتا مگر تقوی اختیار کرنے کے بعد، تقوی اپنانے کے بعد. اور تقوی کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لایا جائے، اور جس چیز سے اس نے روکا اس سے رک جایا جائے. گویا تقوی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا نام ہے، تاکہ ہم آخرت کی آگ سے بچ سکیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں اور آخرت کی ناکامی سے بچ سکیں. قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں، اولین و آخرین، ان سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. سورۃ النساء آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ سب سے مطلوب ہے، ہر ایک سے ڈیمانڈ ہے اس کی، ہر ایک کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، اور یہ ہر خیر کی کنجی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ آخرت کی مشکلات حل ہوں گی، بلکہ دنیا کے بھی ہر نقصان سے انسان اسی کے ذریعے بچ سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں فرماتے ہیں، طلاق کے احکامات بتانے کے بعد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. وہ ضرور مشکل سے نکل آئے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا. تو گویا تقوی رزق کی کنجی ہے. جب انسان غلط چیزوں سے بچتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے بچتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے، مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی ان پر ہر طرح کی رحمتیں نازل ہونے لگتی. اسی طرح کاموں کی آسانی جو ہے وہ بھی تقوی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. اب یہ میری بات تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا. اسی طرح تقوی خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں انسان کو مختلف طرح کے امتحانوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی رزق کے معاملے میں، کبھی اولاد کے معاملے میں، کبھی لوگوں سے، کبھی اپنی جسمانی تکلیفوں اور بیماریوں کی وجہ سے. طرح طرح کی پریشانیاں انسان کے لیے ہوتی ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس بیٹھ جائیں، غریب سے غریب ترین انسان کے پاس اور امیر سے امیر ترین انسان کے پاس، دنیا میں بظاہر ناکام ترین انسان کے پاس اور کامیاب ترین انسان کے پاس، کوئی بھی شخص اس سے خالی نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی روگ، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی، فکر یا غم کی بات نہ ہو. کسی کی چھوٹی ہوگی اور کسی کی بڑی ہوگی. ان چیزوں سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے. جیسے انسان اگر کسی راستے پہ جا رہا ہو اور آگے بھاری چٹان آ جائے تو اس کو تو وہ نہیں ہٹا سکتا، لیکن یہ ضرور کر سکتا ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کر لے. ان غموں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے. وہ اپنی جگہ رہیں گی، ان میں سے بہت سی چیزوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر اپنے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اگر ہمارے دل میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہماری سوچ میں تبدیلی آ جاتی، ہمارے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہی بڑی بڑی چٹانیں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بڑے بڑے مسائل پر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، انسان اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس طرح ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ دس از پارٹ آف لائف، اس کو تو ہونا ہی تھا، یہ تو اس دنیا کا قانون ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوں گے. لیکن انسان کی نظر جب کانٹوں سے ہٹ کے پھر پھولوں کی طرف جاتی ہے تو وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کانٹے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، کیونکہ اس کا فوکس جو ہے وہ پھول ہو گیا ہے.
ہر انسان کی زندگی میں جہاں پریشانی ہے وہاں نعمتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد میں نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صرف مشکل میں ہی ڈالا، اس کے لیے زندگی میں بہت سی آسانیاں بھی رکھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مشکلات کو فوکس کر لیتے ہیں تو ہماری نعمتیں اور آسانیاں جو پس منظر میں چلی جاتی۔ آپ اس وقت بھی تجربہ کر سکتے ہیں، سامنے رکھی ہوئی کسی بھی چیز کو اگر آپ کسی ایک چیز پر نظر جماتے ہیں تو باقی چیزیں آپ کو نظر آنی بند ہو جاتی یا ڈم ہو جاتی، مدھم ہو جاتی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارا فوکس کیا ہے، اور یہ صحیح اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر وہ رشد ہوتی، جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جب انسان کی پرائرٹیز جو ہیں ان میں وہ بالکل صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو پیچھے لے جاتا ہے۔ مشکل یہ کہ شیطان ہمارے لیے جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جو پریشانی کی چیزیں ہیں، جو تکلیف والی باتیں ہیں، ان کو ہمیشہ ہمارے فوکس میں رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچتے رہو، اسی کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر دکھی رہتے ہیں اور باقی ساری نعمتیں بھولے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو میں خوف اور غم سے بھی نجات دوں گا، آخرت کا تو ہے ہی، دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ یونس کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار اللہ کے دوست، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آخرت کی کامیابی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، انجام تو متقین کے حق میں ہی بہتر ہے۔ جنت میں داخلے کا باعث بھی یہی ہے، ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس سچی عزت کی جگہ پر، عظیم صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ان کو نصیب ہوگا، یعنی دنیا میں بھی محسوس کریں گے، لیکن آخرت میں حقیقی معنوں میں اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے اور فزیکلی اس کے قریب ہوں گے، اور وہ دن ہوگا کہ جس کے بعد انسان کو باقی ساری نعمتیں، باقی ساری چیزیں بھول جائیں گی، اور سارے غم تو خیر انسان پیچھے ہی دنیا میں چھوڑ چکا ہوگا۔ یہ صرف ان کے حصے میں آئے گا جن کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اب تقویٰ پیدا کرنے کے لیے جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے کہ جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز توحید خالص، اس کے بغیر تقویٰ نہیں آتا۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے ولید بن عبادہ سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا، بیٹے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس وقت تک اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ پر ایمان نہ لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور چیز پر مرو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو گویا سب سے پہلی چیز جس کا ہم سے پوچھا جائے گا وہ ایمان ہے، اور ایمان میں صرف اللہ پر ایمان نہیں بلکہ تقدیر پر بھی ایمان اس کا حصہ ہے۔ پھر یہ کہ ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور عنقریب تقوی والا اس جہنم سے دور رکھا جائے گا، وہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کی طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح تقوی اس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے جب انسان لوگوں کے بیچ میں بھی اور تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی صرف اللہ سے ڈرنے والا، بندوں سے نہیں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، کہیں بھی انسان ہو وہ اس احساس سے خالی نہ ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ میرا حال جانتا ہے،
ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں خفیہ اور ظاہر طور پر اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. یعنی یہ تقوی کوئی خاص ڈریس کا نام نہیں کہ جو لوگوں کے بیچ میں پہن کے تم اپنے آپ کو بڑے پارسا اور نیک ثابت کرو، بلکہ یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل کے اندر ایک احساس ہو کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی جیسے کسی کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے نا، اس طرح کا ڈر ہونا چاہیے. اس ڈر کا نام تقویٰ ہے. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی روزوں کی جب بات ہوئی تو اس میں بھی اخلاص کی بات ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے، راتوں کا قیام اور لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب یعنی اللہ سے ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو گویا سب سے پہلی چیز اخلاص ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے. دوسری چیز جس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ ہے عبادات کا اہتمام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت ہم پر فرض ہی اس لیے کی ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو گویا عبادت کی غرض ہی یہی ہے. اور پھر یہ کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلتا چلا جائے، نہ صرف یہ کہ اللہ کی اطاعت بلکہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور کوئی بھی کام جو دین کے نام پر انسان کرے اس کی دلیل وہاں سے لائے. اب دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور وقتی طور پر فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم نہیں دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر وہ کام نہیں کیا. کسی بھی عبادت میں اپنے طرف سے کوئی طریقہ نکال لینا بدعت کہلاتا ہے، اور وہ دین میں ایک نیا اضافہ ہوتا ہے، اس کی ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گئے بتانا ہمیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہمیں بتانا، اور ہمیں خود سے ایک نیا آئیڈیا آ گیا. نئے آئیڈیاز، نئی انوینشنز، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ایز لانگ ایز وہ دنیا کے کام میں ہوں. دین جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس لیے اس میں صرف وہی کام کر کے انسان تقویٰ حاصل کر سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو. تیسری چیز جس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، حتیٰ کہ ذرا برابر برائی سے بھی بچنا. ابو درداء کہتے ہیں مکمل تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈرے کہ ذرہ برابر چیز سے بھی پرہیز کرے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچے، اور بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے کہ جو شک والی ہوں، یعنی جن کے اوپر پورا یقین نہیں کہ حرام ہے لیکن دل مانتا نہیں، شک ہے ان کے بارے میں، تو اس سے بھی بچے. پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہے اس کو بالکل چھوڑ نہ دے. اب دیکھیے کہ کچھ چیزیں تو ہمیں کتاب سے مل جاتی ہیں، سنت سے مل جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ ہمیں کوئی حکم نہیں ملتا، مگر ہمارے ضمیر کے اندر ان کو کر کے کھٹک ہوتی، ہمارا دل راضی نہیں ہوتا اس پر، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ ہے اس میں اونچ نیچ. تو ایسی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ایک اطمینان اور سکون اور خوشی پیدا کرتا ہے، چاہے انسان کتنے بھی مصیبتوں میں گرا ہوا ہو. لیکن شک والی چیز جو ہے وہ تقویٰ کے منافی ہوتی ہے، اور اس سے انسان کے اندر بے چینی اور گلٹ اور ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ان چیزوں سے بھی بچنے کا نام تقویٰ ہے جن سے عام طور پر لوگ نہ بچتے ہوں. تو ایک متقی انسان ان کے بارے میں بھی محتاط ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام کو کرنے سے میں کسی غلط راستے پہ چل پڑوں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. پھر اسی طرح اپنی تکلیفوں سے، برائیوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کا نام بھی تقویٰ ہے. صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا مومن سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سے جہاد کرے، یعنی تن من لگائے
اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے. صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہے، اللہ کا تقوی رکھے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھے، یعنی لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، برا معاملہ نہ کرے. لوگوں کے ساتھ اچھا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب لوگوں کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہو، ہمارا خیال اچھا ہو، ہمارا دل صاف ہو، کیونکہ تزکیے کے بغیر معاملہ درست نہیں ہو سکتا ہے. جس انسان کے لیے آپ کا دل اچھا ہے نا، اس کو آپ دیکھ کے ہی خوش ہو جائیں گے، آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی اسمائل کرنے کی، خود بخود آپ کے منہ پہ اسمائل آ جائے گی. اور جس انسان کے بارے میں آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی کھٹک ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کوئی برا خیال ہے یا کوئی وسوسہ ہے، آپ کوشش کر کے بھی اپنے آپ کو راضی کریں کہ اس سے اچھی طرح ملے تو آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے تقویٰ اس وقت حاصل ہوتا ہے، تقویٰ اندر تب جاتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے. تقویٰ ایسی چیز ہے کہ جو وہاں رہتا ہی نہیں، ٹکتا ہی نہیں جب تک اس کو صاف جگہ نہیں ملتی. یعنی ہم کتنی بھی کوشش کرتے رہیں کہ اپنے اندر کوئی ایسی چیزیں انڈیلیں، لیکن اگر اندر اس کو اپنی پسند کی جگہ نہیں ملی تو وہ مارے گا ہی نہیں. اس لیے دل کو صاف کرنا اور دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ دل کی حفاظت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، یعنی وہ صاف ہو جاتا ہے، تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور فزیکلی بھی دیکھیں، اگر آپ دل بند ہے، دل کی کچھ حصہ بھی اگر خراب ہے تو اس کا اثر ساری جسمانی صحت پر پڑتا ہے. یہی حال روحانی صحت کا بھی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف جھکنے والا ہو. اللہ کی طرف جھکنے والے کا ہونا کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن چیزوں کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے ان کو انسان اللہ کا حکم سمجھ کے چھوڑ دے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. اور جنت تقوی والوں کے قریب لے آئی جائے گی، ان کو وہاں نہیں جانا پڑے گا، وہ قریب آ جائے گی، کچھ دور نہ ہوگی. غیر بعید یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہو، بار بار اللہ کی طرف پلٹے، خوب حفاظت کرنے والا ہو، یعنی اپنے خیالات کی، اپنی زبان کی، اپنے اعمال کی، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو. رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. اور دل کا رجوع کیا ہوتا ہے؟ دل ایسی چیز ہے نا کہ جس کے اندر وسوسے بھی آتے ہیں، بدگمانیاں بھی آتی ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی اس کے رسول کے بارے میں، کبھی دین کے بارے میں، کبھی لوگوں کے بارے میں، کبھی کسی چیز کے بارے میں. اس کی حالت بدلتی رہتی. اب یہ نہیں کہ خیال آئے گا نہیں، کوئی برا آئے گا، وہ تو شیطان ساتھ ہے، اس کا تو 24/7 کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کے دل کو خراب کرے، کیونکہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ دل ہے کہ اس پر، اس ہیڈ کوارٹر پر کنٹرول ہو جائے تو پوری کنگڈم ہاتھ میں آ جائے گی، پورے کا پورا پھر انسان میرا ہی ہے. کیونکہ ہم بولتے وہی ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہم سنتے وہ اسی طرح ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہم دیکھتے وہی ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. تو جب دل صاف ہوگا تو ہر چیز صاف ہو جائے گی، اور جب دل ٹھیک نہیں تو کچھ بھی صاف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بار بار پلٹنے کا مطلب یہ کہ ادھر سے کوئی چیز باہر ہوا شیطان کا اور ادھر سے اس کو باہر نکالا اور پھر وہ اللہ کی طرف لوٹ گئے، پھر اپنے دل کو صحیح کر لیا، صاف کر لیا. پھر فرمایا اس سے کہا جائے گا کہ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی ان کی خواہشات سے بھی بڑھ کر ہے. اب دل کو کس طرح صاف رکھا جائے؟ ہوتا یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دھبا لگتا ہے، سیاہ ڈاٹ لگتا ہے. جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اگر بندوں کے حق میں کوئی زیادتی ہے ان سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر معافی نہیں مانگتا تو وہ سیاہ نقطہ پھیلنے لگتا ہے، اور پھیلتا پھیلتا پورا دل سیاہ کر دیتا ہے. پھر انسان کے اندر بے حسی آتی، اندھیرا آ جاتا ہے، سیاہی ایک اندھیرا لاتی. پھر انسان کے پاس ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، نہ اس کو کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ اس کو پہننے میں آتا ہے، نہ اس کو لوگوں سے مل کے آتا ہے، نہ اس کا دل تنہائی میں لگتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں پھر ہم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں. یہ کہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے؟ یہ انہی چیزوں سے کہ جن کے بارے میں ہمارے اندر ایک چبھن ہوتی ہے، ایک گلٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کو سپریس کرتے رہتے ہیں اور اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے.
اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بندوں کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو جب انسان رجوع کرنے لگتا ہے، پلٹ آتا ہے، اپنی غلطی مانگ لیتا ہے، ایگو سے باہر نکل آتا ہے، تو انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. مرحلہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بہت آسانی ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ فرمایا، صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا کہ زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، متقی، پاک صاف، جس کے دل میں گناہ نہ ہو، بغاوت نہ ہو، خیانت نہ ہو، حسد نہ ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں مل کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں. اور جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر نہ اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، نہ ذکر میں دل لگتا ہے، اور نہ کسی اور چیز میں. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کی ہمیشہ اپنے دل پر نظر ہونی چاہیے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس کی مانیٹرنگ بھی ہر وقت ضروری ہے. اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جس وقت بھی ایسی کوئی چیز محسوس ہو، بوجھل پن محسوس ہو، اداسی محسوس ہو، بے چینی ہو، دل نہ لگ رہا ہو، فوراً اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ کے آگے روئیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بڑھ کے تو کوئی قریب ہی نہیں. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب تو قریب ہے، جواب دیتا ہے. وہ تو اگر آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے تو آپ کے دل سے جو کچھ اٹھ رہا ہے وہ تو اس کو بھی سن رہا ہے، وہ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کو بھی جانتا ہے. تو گویا پلٹنے میں، توبہ کرنے میں، اپنی گلٹ کو دھونے میں، اپنی پریشانی کو ختم کرنے میں دیر نہ کریں. پانچویں چیز جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے وہ ہے زبان کی حفاظت. زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. انسان جب صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ غلطی زبان کرتی ہے لیکن سزا تو سارے جسم کو بھگتنی پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. تو ابھی ہم پیچھے جو بات کر رہے تھے نا کہ دلوں کی درستگی کا خیال رکھیں، قلب سلیم پیدا کریں، وہ ہو نہیں سکتا جب تک زبان صحیح نہ ہو. کیونکہ جو کچھ انسان بولتا ہے اس کے کانوں کے راستے سے سیدھا اس کے دل پر ہی جاتا ہے. کسی کو اگر ہم کچھ بھی کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کسی پہ چیختے چلاتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پہ الزام، کچھ بھی، کوئی بھی غلط بات، وہ اس تک تو جب پہنچے گی سو پہنچے گی، اس سے پہلے ہمارے اپنے اوپر وار ہو چکا ہوتا ہے، وہ پہنچ چکی ہوتی ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ انسان منہ سے لفظ نکال کر شرمندہ ہو، اس کو ریگریٹس ہوں، انسان اسی کی حفاظت کر لے، اسی کو کنٹرول کرے تو بہت سی مشکلات سے بچ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحش گوئی یعنی گالی گلوچ، زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں، یعنی اس سے منافقت جنم لیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ فائدے کی بات کرو ورنہ خاموش رہو. اور پھر قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو سے، فضول باتوں سے، بےہودہ باتوں سے بچ کے رہتے ہیں، اور خاص طور پر روزے کی حالت میں. روزہ تو اصل میں ہے ہی اس لیے کہ ہم پریکٹس کریں اس چیز کی کہ ہم ان چیزوں سے اپنی زبان کو بھی روکیں گے، کیونکہ جب تک کوئی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اس کا روزہ ہی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو بےہودہ بے فائدہ کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام. لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں. تو جس طرح روزے میں ہم حلال کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم حرام سے بھی بچیں، اور نہ صرف حرام سے بلکہ فضول چیزوں سے بھی بچیں، فضول کلام سے بھی بچیں، اور خاص طور پر بد اخلاقی سے اور بد کلامی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، یعنی بچاتا ہے. اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش باتیں نہیں کرنی چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے، یعنی روزے کی حالت میں خاص طور پر انسٹرکشن ہے کہ شور نہ کرے. اگر کوئی شخص گالی دے یا لڑنا چاہے تو جواب میں یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جو تعریف بتائی ہے، فرمایا مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا باتیں کرنے والا اور فحش باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں.